السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں چند سوالات لے کر کے، اور وہ یہ ہیں کہ کیا مرنے سے پہلے مہر معاف کرانا ضروری ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے، کیا عورت انتقال کے وقت مہر معاف کرے تو معاف ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ مہر کم سے کم کتنی ہونی چاہیے، مہر کی اقل مقدار کتنی ہے؟ چوتھا سوال یہ ہے، جو مہر ادا نہ کرے اور نہ اسے معاف کرائے تو اس کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ آئیے باری باری ہر ایک سوال کا جواب سنتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، ایک صاحب نے پوچھا تھا کیا مرنے سے پہلے مہر معاف کرانا ضروری ہے؟ تو دیکھیں، سوال کا جواب سمپل سا یہ ہے کہ مہر معاف کرانا ضروری نہیں ہے، مہر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، یعنی عورتوں کا مہر خوشی کے ساتھ ادا کرو۔ تو معاف کرانا ضروری نہیں ہے بلکہ دینا ضروری ہے۔ ہاں، اگر نہیں دے سکتے، اگر حیثیت نہیں ہے مہر دینے کی اتنی، تو پھر یہ ہے کہ عورت معاف کر دے اسے، عورت اسے معاف کر دے، شوہر اسے معاف کرا لے تو معاف ہو جائے گا۔ لیکن ہاں، اس بات کا خیال رہے کہ عورت خوشی سے معاف کرے تبھی جا کر کے معاف ہوگا، ورنہ اگر اس کو دھمکی دے کر کے یا ڈرا کر کے آپ مہر معاف کرائیں گے تو مہر معاف نہیں ہوگا، وہ مہر آپ پر لازم ہی رہے گا۔ اگر عورت مہر معاف کرتی ہے اور راضی خوشی وہ مہر معاف کرتی ہے ہوش و حواس کی درستگی میں، تو وہ مہر معاف ہو جائے گا، ورنہ دھمکی دے کر کے یا کسی چیز کے خوف سے، مار کی خوف سے اگر وہ مہر معاف کرے تو معاف نہیں ہوگا۔ اب دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں، کیا عورت انتقال کے وقت مہر معاف کرے تو معاف ہو جائے گا؟ یعنی عورت کا وقت آ گیا اس دنیا سے جانے کا، انتقال کا وقت ہے، تو کیا مرض الموت میں جب انتقال ہونے والا ہے اس وقت اگر عورت مہر معاف کرتی ہے تو کیا وہ مہر معاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو مسئلہ اچھے سے سمجھ لیجئے کہ جب عورت مرض الموت میں ہے، یعنی ایسی طبیعت خراب ہے کہ اب انتقال ہونے والا ہے، اس وقت اگر عورت مہر معاف کرتی ہے تو ورثہ جو ان کے وارثین ہیں ان کی اجازت ضروری ہے۔ جو اس عورت کے وارث ہیں، جو بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، جو مرنے کے بعد ان کی دولت کے وارث بنیں گے، ان لوگوں کی اجازت ضروری ہے۔ اگر بغیر ان کی اجازت کے عورت نے معاف کر دیا تو معاف نہیں ہوگا۔ ایسا ہی مسئلہ لکھا ہوا ہے فتاوی فیض الرسول جلد اول صفحہ نمبر 716 میں لکھتے ہیں حضرت، اگر مرض الموت میں معاف کرایا کہ عوام میں رائج ہے، جیسا کہ آج کل عوام میں رائج ہے کہ جب عورت مرنے لگتی ہے تو اس سے مہر معاف کراتے ہیں، تو اس صورت میں ورثہ کی اجازت کے بغیر معاف نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر ورثہ اجازت دے دے کہ ہاں آپ معاف کر دیجئے تو پھر معاف ہو جائے گا۔ اب آئیں تیسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ مہر کی اقل مقدار کتنی ہے، کم سے کم مہر کی مقدار کتنی ہے، کتنی ہونی چاہیے کم سے کم؟ تو اسی متعلق حضور فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی صاحب فتاوی فیض الرسول میں تحریر فرماتے ہیں کہ مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم چاندی ہے۔ 10 درہم چاندی، حدیث شریف میں ہے لا مہر اقل من 10 دراہم، کہ 10 درہم سے کم جو ہے یہ مہر نہیں ہوتا، یعنی کم سے کم مہر کی مقدار 10 درہم ہونی چاہیے، اور 10 درہم چاندی 2 تولہ 7.5 ماشا کے برابر ہوتی ہے۔ لہٰذا اتنی چاندی نکاح کے وقت بازار میں جتنی کی ملے، کم سے کم اتنے روپے کا مہر ہو سکتا ہے، اس سے کم اگر کرتے ہیں مہر تو وہ مہر نہیں ہوگا۔ اب آئیے چوتھے سوال کی طرف آتے ہیں، جو مہر ادا نہ کرے اور نہ اسے معاف کرائے تو اس کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ تو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے بھی حضور فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی صاحب اسی کتاب فتاوی فیض الرسول میں صفحہ نمبر
713 میں ارشاد فرماتے ہیں جواب کے طور پر کہ پارہ چہارم سورہ نساء کے رکوع اول میں ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، یعنی عورتوں کا مہر خوشی کے ساتھ ادا کرو۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص نکاح کرے اور نیت یہ ہو کہ عورت کو مہر میں سے کچھ نہ دے گا تو جس روز مرے گا زانی مرے گا۔ لہٰذا زید پر اپنی مطلقہ بیوی کی عدت کا خرچہ اور مہر کا ادا کرنا لازم ہے، یعنی جس کو طلاق دے دیا یا طلاق نہیں بھی دیا اور انتقال ہو گیا انسان کا، تو انتقال سے پہلے یا تو اس کو مہر دے دے یا پھر اس سے مہر معاف کرا لیں، ورنہ شریعت میں حکم تو یہ ہے کہ وہ ایسا شخص جو ہے اس کے لیے وعید یہ آئی ہے کہ وہ جب مرے گا تو زانی ہو کر کے مرے گا۔ امید کرتا ہوں سارے سوالوں کے جوابات آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔